بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینال اور اسٹریمر میکانزم، اور اس کے بعد جو دوسرا آج ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا بریک ڈاؤن وولٹیج آف ویکیوم گیپ۔ تو اس سے پہلے ہم نے ٹاؤنسینڈ میکانزم اور پاسٹن لا اسٹڈی کیے تھے، تو اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ ریکمینڈڈ بکس آپ کو بتائی تھی، تو ان میں آپ کوئی بھی بک فالو کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بکس ہیں جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی، تو اس کو ان میں سے ایک بک یہ بھی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہائی وولٹیج انجینئرنگ بائی روہان لوکاس۔ تو اس بک کو بھی آپ چاہیں تو اسٹڈی کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بک ہے۔ اس کے جو آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں ان کو ہم اسی سے انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے آئونائزیشن آف گیسز اور آئونائزیشن پروسیسز جو تھے ریلیونٹ، وہ ہم نے پریویس لیکچرز میں آلریڈی ڈسکس کیے تھے، اور جس طرح سے یہ الیکٹران ایولانشی میکانزم ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور وہ آپ جو ہم نے پریویس لیکچر دیکھے ہیں وہ آپ اس بک سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کوفیشنٹ ڈٹرمائن کیے تھے الفا اینڈ گیما، جو کہ فرسٹ آئونائزیشن کوفیشنٹ اور سیکنڈ آئونائزیشن کوفیشنٹ تھا۔ اور الیکٹرو نیگیٹو گیس کے لیے بھی ہم نے بریک ڈاؤن اسٹڈی کیا تھا، اور وہ بھی اسی بک سے ہی میں نے آپ کو دیا تھا، اور یہ پاسٹن لا تھا جو کہ آپ نے اسٹڈی کیا اس کو۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1.2.3 آرٹیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے تو اسٹریمر میکانزم، یا اس کا دوسرا نام کینال میکانزم ہے، اس کو کینال میکانزم بھی کہتے ہیں اور اسٹریمر میکانزم بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے تو اسٹریمر میکانزم جو ہے، اس کے اندر یہ جو بریک ڈاؤن کی ٹائپ ہے، میکانزم ہے، یہ اس کے اندر کیا ہے کہ یہ دس ٹائپ آف بریک ڈاؤن مینلی ارائزز ڈیو ٹو دا ایڈڈ ایفیکٹ آف اسپیس چارج، مینز کہ 1 سے 2، پھر 2 سے مزید 4، 4 سے 8، اور اس طرح سے جو بڑھنا ہے چارجز کا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے میں اس کو ریپیٹ کر دوں، جو ٹاؤنسینڈ میکانزم تھا، کیونکہ یہ دوسرا میکانزم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ تھا کہ جب ہم 2 الیکٹروڈ کے اوپر پوٹینشیل اپلائی کرتے ہیں تو اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر وہ جو 2 آپ کے اسپیس الیکٹروڈز ہیں اس کے درمیان جو آپ کی اسپیس ہے، گیس ہے، اس کے اندر نمبر آف جو فری الیکٹرانز ہوتے ہیں ویری اسٹارٹ میں، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ کاسمک ریز سے یا ریڈیشن سے کاز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان کی کولین سے جو نمبر آف الیکٹرانز مزید آئونائزیشن ہوتی ہے، مزید بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو سیکنڈ کوفیشنٹ ہے کہ کیتھوڈ سے جب آئن جا کر امپیکٹ کرتے ہیں تو کیتھوڈ سے مزید فری الیکٹران ایگزٹ ہوتے ہیں، تو یہ نمبر آف فری الیکٹرانز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پروسیس کیومولیٹو ہوتا ہے،
تو اس کیومولیٹو پروسیس کی وجہ سے آپ کے نمبر آف فری الیکٹرانز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو گیس ہے وہ انسولیٹر نہیں رہتی، وہ کنڈکٹر بن جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیم ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے، تو اب جو اسٹریمر میکانزم ہے یا کینال میکانزم ہے، اس کے اندر جو بریک ڈاؤن ہے وہ ایڈڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یا ایڈڈ ایفیکٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے، جو کہ اسپیس چارج فیلڈ کا ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ فوٹو آئونائزیشن بھی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، جس کو آپ فوٹو آئونائزیشن یا فوٹو الیکٹرک آئونائزیشن بھی کہتے ہیں اس کو، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ فوٹان امٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس جو ایڈڈ ایفیکٹ کی وجہ سے جو آپ کا بریک ڈاؤن اکر ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اسٹریمر کا۔ اور جو ٹاؤن سینڈ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو میکانزم ہے وہ پریڈکٹس اے ویری ڈیفیوزڈ فارم آف ڈسچارج، اور جو ایکچوئل پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ جو مینی ڈسچارجز ہیں، اکثر جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ فلامنٹری اینڈ ارریگولر فاؤنڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو چارج ہے یہ ٹاؤن سینڈ کا وہ جو تھا وہ ویری ڈیفیوزڈ فارم تھی آف اے ڈسچارج۔ لیکن جو اسٹریمر تھیوری ہے یہ پریڈکٹ کرتی ہے دا ڈیولپمنٹ آف اسپارک ڈسچارج ڈائریکٹلی فرام اے سنگل ایولانشی، اور اس کے ساتھ ہی جو اسپیس چارج ہے پروڈیوسڈ ان دا ایولانشی ہے کازز سفیشینٹ ڈسٹورشن آف الیکٹرک فیلڈ، اور اس کی وجہ سے یہ جو ایڈڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اسپیس چارج کے اندر ایولانشی پروڈیوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ بھی اس کے اندر بھی سفیشینٹ ڈسٹورشن آتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فری الیکٹران جو کہ ایولانشی ہیڈ کی طرف موو کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ایولانشی ہے وہ پھر جو ہے اس طرح سے ریپڈلی کیومولیٹو جو ہے اس کا بڑھنا ہوتا ہے، ریپڈلی بڑھتی ہے اور وہ کیومولیٹو ہوتا جاتا ہے اس طرح سے، اور اس ایفیکٹ کی وجہ سے جو ہماری الیکٹرک فیلڈ ہے اس کے اندر بھی ڈسٹورشن آتی ہے۔ اور کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ یہ ہیڈ بنتا جا رہا ہے، یہاں پر اس کو ہم ہیڈ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ٹیل کہہ رہے ہیں، اور ایک الیکٹرک فیلڈ ہے جو کہ اینوڈ اور کیتھوڈ کی وجہ سے ہے، اور ایک یہ جو اسٹریمر آپ کو نظر آ رہا ہے بنا ہوا، اس کے اندر بھی کیا ہے کہ یہ دیکھیں اینوڈ اور ہیڈ سائڈ سے یہاں پہ ایک الیکٹرک فیلڈ بنے گی، ایگزسٹ کرے گی، اور یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ بنے گی جو کہ ہماری مین الیکٹرک فیلڈ سے کیا کرے گی، انٹریکٹ کرے گی، اور اوور آل ہماری جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی اس پہ ایفیکٹ پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں کہ یہی ہے کہ ایک اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے، تو یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے، دا ڈسٹورشن دا اسپیس چارج پروڈیوسڈ ان ایولانشی causes sufficient distortion of electric field that those free electrons move towards the avalanche head, and in so doing generate further avalanches in a process that rapidly becomes cumulative۔ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کیومولیٹو پروسیس ہوتا جائے گا، اور as the electron advance rapidly positive ions are left behind۔ یہ دیکھیں یہاں سے الیکٹران آگے جاتے جائیں گے اور اس کے پیچھے کیا بچتا جائے گا، پازیٹیو آئن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک نیوٹرل ایٹم سے الیکٹران باہر نکلتے ہیں تو پیچھے آپ کا پازیٹیو آئن رہ جاتا ہے، اور الیکٹران جب اس سے لیو کرتے ہیں، تو یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے، as electron advance rapidly positive ions are left behind in a relatively slow moving tail۔ یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ ٹیل بنتی جا رہی ہے جو کہ سلو موونگ ہے۔ the field will be enhanced in front of the head۔ یہ اس کا ہیڈ ہے، یہاں پر جو فیلڈ ہے وہ انہانس ہو جائے گی۔ just behind the head and the field just behind the head the field between the electrons and the positive ions is in the opposite direction to the applied field, and hence the resultant field strength is less۔
again between the tail and the cathode the field is enhanced. تو یہی ہے کہ جب یہ ہمارا اسٹریمر میکانزم پروڈیوس ہوتا ہے تو اس سے جو ڈسٹورشن ان الیکٹرک فیلڈ آتی ہے کہ ہیڈ پر یہاں پر انہانس ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے پھر بھی اس میں ویک ہو جاتی ہے، پھر ہیڈ کے اوپر یہاں ٹیل کے اوپر پھر جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، مینس کہ یہاں پر کیتھوڈ اور ٹیل کے درمیان اور ہیڈ اور اینوڈ کے درمیان فیلڈ کا جو بڑھنا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹوٹل فیلڈ ہے اس کے اندر ڈسٹورشن پروڈیوس ہوتی ہے. So due to the enhanced field between the head and the anode, the space charge increases. جو space charge ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جاتا ہے, causing a further enhancement of the field around the anode. پھر اس کی وجہ سے further enhancement ہوتی ہے. The process is very fast اور یہ process جو ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے, and the positive space charge extends to the cathode very rapidly and resulting in the formation of streamer. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ اسٹریمر بن جاتا ہے. تو اس تھیوری کو آپ تھوڑا ریڈ کر لیں. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ دی بریک ڈاؤن وولٹیج ویکیوم. So the vacuum is ideally the best insulator with breakdown strength of order of 10 raised to power 4 kilovolt per centimeter, and the breakdown voltage of high vacuum is the voltage which when increased by small amount will cause the breakdown of a gap that was held at that voltage for an infinite time. اب ایکچولی اس ٹاپک میں ہم یہ کور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ہمارے بریک ڈاؤن وولٹیج پہ. مینس کہ اگر ہم ان کو چینج کریں, ان فیکٹرز کے چینج ہونے کی وجہ سے جو ہمارا گیپ ہے, ویکیوم گیپ ہے, اس کا جو بریک ڈاؤن وولٹیج ہے وہ بھی چینج ہوگا ان فیکٹرز کے ویری کرنے کے ساتھ ساتھ. تو اب اس میں جو ہے ہمارے پاس کچھ 8 فیکٹرز ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اسٹڈی کرتے ہیں, اور جن کی وجہ سے جو اگر وہ ایفیکٹس یا وہ جو ہمارے فیکٹرز ہیں اگر چینج ہوں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بریک ڈاؤن وولٹیج ویری کرے گا. تو سب سے پہلا ہے الیکٹروڈ سیپریشن. الیکٹروڈ سیپریشن کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ایک سیپریشن جو کہ ہماری 1 ملی میٹر سے کم کے لیے ہے, اور ایک جو کہ 1 ملی میٹر کے گیپ سے زیادہ کے لیے ہے یا اس سے مور کے لیے ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ فار ویکیوم گیس لیس دین اباؤٹ 1 ملی میٹر the breakdown voltage is approximately proportional to the length. یعنی اگر یہ کم کے لیے ہوگا, یہاں پر دیکھیں اگر جو سپریشن ہے بٹوین دا الیکٹروڈ وہ 1 ملی میٹر سے کم ہے تو آپ کا جو بریک ڈاؤن وولٹیج ہے اور جو ڈسٹینس ہے یہ اپروکسیمیٹلی جو ان کی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوں گے. یہاں پر یہی بات لکھی ہوئی ہے, the breakdown voltage approximately to the length. ٹھیک ہو گیا. if اس کے اندر کنڈیشن کیا ہے کہ all other parameters remains constant. تو یاد کر لیں اس کو. اور اس کے ساتھ this gives a constant breakdown voltage strength for these small gaps. The breakdown stress is relatively high and being of order of 1 megavolt per centimeter.
اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر اتنا اسمال گیپ ہوگا تو ان کے لیے جو بریک ڈاؤن اسٹریس ہوگا ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اب نیکسٹ ہے دیکھیں اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ لیس دین کے لیے تھی. یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہے آپ کی گریٹر دین کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں سے کلر دے دیتے, کلر اس کا کام چلا گیا. یہ تو فور گیپ گریٹر دین 1 ملی میٹر. اب ایک کنڈیشن یہ ہے اور ایک تھا آپ کا یہ والا. ٹھیک ہو گیا, اس کا کلر یہیں سے لیکن دو کنڈیشن ہوتے. تو اس کے لیے کیا ہے, دا بریک ڈاؤن وولٹیج ڈز ناٹ انکریز ایٹ این ایکول ریٹ and the apparent breakdown stress for longer gaps is much reduced, being about 10 kilovolt per centimeter at a spacing of 10 centimeter. ٹھیک ہو گیا, یہ دونوں ڈفرینس آپ نے یاد رکھیں. اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایک ہم نے گرافیکلی ریپریزنٹیشن کی ہوئی ہے کہ وائی ایکس ایکسس پر یہاں پر گیپ اسپیسنگ ہے اور جو وائی ایکسس ہے اس کے ساتھ یہاں پر بریک ڈاؤن وولٹیج لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے ساتھ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی گیپ اسپیسنگ بڑھتی جاتی ہے 1 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر اینڈ 3 اینڈ سو آن, تو اس کے اندر دیکھیں کہ جو ایکچوئل بریک ڈاؤن وولٹیج ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. یہ دیکھیں وہ بھی رائز ہوتا جاتا ہے. اور جو بریک ڈاؤن سٹریس ہے وہ اس کا الٹ ہے کہ وہ آپ کا اسپیسنگ بڑھنے سے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ والا گراف, تو اس کے ساتھ یہاں پر یہ اس کا الٹ ہے. بریک ڈاؤن سٹریس جو کہ ابھی یہ دیکھا تھا دوسرا جو آپ کو یہاں پر نمبر دیکھا تھا یہ والا, یہ 10 سینٹی میٹر والا, یہ تو اس کے ساتھ ہی یہ اس کا ریلیشن ہے. تو اس کو ہم اوپر والے دونوں پوائنٹس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ بریک ڈاؤن ڈسٹینس کے بڑھنے سے جو بریک ڈاؤن وولٹیج ہیں ان پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. اب اس کے بعد ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام ہے کرینبرگ, اس نے یہ شو کیا تھیوریٹیکلی فار دا لانگر گیپس. یہاں پر دیکھیں یہ کرینبرگ, یہ سائنٹسٹ کا نام ہے, اور اس نے شو کیا تھیوریٹیکلی فار دا لانگر گیپس it is the product of breakdown voltage and the breakdown stress that remains constant, جس کو اس نے ریپرزینٹ کیا میتھمیٹیکلی V جو کہ آپ کا بریک ڈاؤن وولٹیج ہے اور E جو کہ وولٹیج بریک ڈاؤن سٹریس ہے, اور اس کو کانسٹنٹ کے ایکول کیا. اور اس کے لیے اس نے کنڈیشن یہ دی کہ D جو ہے وہ آپ کا 1 ملی میٹر سے گریٹر دین ہوگا, جو کہ اس نے لانگر گیپ کی بات کہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر 2 پہ یہ بات کہی کہ جو یونیفارم فیلڈ گیپ ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کا بریک ڈاؤن وولٹیج ہے وہ K2 انٹو اسکیئر روٹ آف دا ڈسٹینس بٹوین دا الیکٹروڈ, یہ وہ اسکیئر روٹ ہے یہاں. تو اس کو بھی یہ چیز. اب اس کے بعد اس کا جو کرینبرگ کا جرنلائزڈ فارم اگر دیکھی جائے تو اس کو اس نے کہا کہ جو ہے آپ اس ایکویشن سے دیکھ لیں جو کہ جرنلائزڈ ایکویشن ہے, اور اس کے اندر جو ایکس ہے وہ آپ کی رینج ہے گیپ لینتھ کی جو کہ 0.5 ہوگی فار لانگ گیپس اور 1 ہوگی فار گیپس لیس دین 1 ملی میٹر. یہ لانگر گیپس ہیں جو کہ 1 ملی میٹر سے زیادہ کے لیے. تو یہ دونوں باتیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اب اس کے بعد یہ تو نمبر 1 ہمارا فیکٹر ہو گیا جس کو ہم نے ڈسکس کیا جو کہ کیا تھا, الیکٹروڈ سیپریشن. نمبر 2 دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس الیکٹروڈ
ایفیکٹس، یہ چیز تھی. یہاں سے اب الیکٹروڈ ایفیکٹس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس کنڈیشننگ، تو جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو کنڈیشننگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے جو مائکروسکوپک ارریگولیرٹیز ہیں یا جو امپیورٹیز ہیں جو الیکٹروڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا جو برننگ آف ہے اس کی وجہ سے آپ کا اسپارک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. مینز کہ جو الیکٹروڈ آپ یوز کر رہے ہیں ان الیکٹروڈ کے اوپر اگر آپ کی مائکروسکوپک ارریگولیرٹیز ایگزسٹ کرتی ہوں، امپیورٹیز ایگزسٹ کرتی ہوں، تو ہوگا کیا کہ جب آپ وہ الیکٹروڈ ان کے اوپر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں گے، وولٹیج اپلائی کریں گے، تو وہ جو امپیورٹیز ہیں، مائکروسکوپک ارریگولیرٹیز ہیں، وہ آپ کی کیا ہو جائیں گی، برن کریں گی جلدی. جب ان کو وولٹیج آپ اپلائی کریں گے تو ان کی جلنے کی وجہ سے آپ کا فری الیکٹران پروڈیوس ہوگا، آئونائزیشن ہوگی، اور جو الیکٹروڈ کے درمیان ہول آپ کا گیس ہے، ویکیوم ہے، اس کے اندر نمبر آف الیکٹرانز بڑھتے جائیں گے اور وہ جو ہے جلدی اس کا بریک ڈاؤن کر دیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کنڈیشننگ ہے الیکٹروڈز کی، دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر وچ افیکٹ دا بریک ڈاؤن وولٹیج. تو دیکھیں یہاں پر یہاں پہ میں نے اس کو آپ کو شو کرتا ہوں کہ جو یہ دیکھیں، یہ جو ان کے بریک ڈاؤن کا بڑھنا ہے، انکریز اسکرائبڈ بائی دا برننگ آف بائی sparking of microscopic irregularities or impurities which may exist on the electrodes. When investigating the effect of various factors on breakdown, the electrode must first be conditioned in such a way that reproducible results are obtained. تو ظاہری بات ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ اس کو کنڈیشنڈ کریں، اس کے اوپر جو امپیورٹیز ہیں ان کو ہٹائیں، تو پھر آپ کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ کم ہوگا. تو اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 3 پہ یہ جو ہے وہ ہے آپ کے پاس، یہ دیکھیں یہاں سے، یہ وہی جو افیکٹنگ کی بات ہے، کنڈیشننگ کی، یہ وہی ہے اس کے ساتھ. اب جو ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے وہ ہے میٹیریل اینڈ سرفیس فنیشنگ. نمبر 3 جو فیکٹر ہے، اب جو میٹیریل فنیشنگ ہے اس کو اندر یہ ہے کہ جتنا ہماری فنیشنگ ہوگی، جتنی ہماری جو سرفیس ہے میٹیریل کی وہ سموتھر ہوگی، اس کی جتنی سموتھنیس ہوگی اتنا اس کا جو ہے بریک ڈاؤن وولٹیج ہوگا. مینز کہ جو سموتھر ہوگا، سموتھنیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کے بریک ڈاؤن وولٹیج کے. تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا ریڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں سے کہ جو الیکٹروڈ سرفیسز فرام دا فزیکل باؤنڈریز بٹوین وچ دا بریک ڈاؤن فائنلی ٹیکس پلیس. Thus, it is not surprising to find that the breakdown strength for a given size of a gap is strongly dependent on the material of the electrodes. تو اس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ یہاں پر اس کو آپ یاد کر لیں، یہ جو ہے یہ والی چیز کہ جتنا آپ کا سموتھر آف دا سرفیس فنش دا گریٹر دا بریک ڈاؤن وولٹیج. یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ یاد کریں. اس کے ساتھ ہی کچھ آپ کے جو ہے مٹیریل دیے ہوئے ہیں یہاں پر. الیکٹروڈ مٹیریل ہیں، اسٹیل ہے، اسٹین لیس اسٹیل ہے، نکل ہے، اور جو ہے ایلومینیم کاپر ہے، اور مونل میٹل ہے. اس طرح سے جو ان کا وولٹیج اکراس دا گیپ ہے جو کہ 1 ملی میٹر کا گیپ ہے وہ یہاں پر گیون ہے، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے 122 اسٹیل کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد اسٹین اسٹیل کے لیے ہے. تو اب 4 نمبر پہ جو ہمارا فیکٹر ہے، دس از کالڈ سرفیس
contamination. यहाँ से इसको निकालते हैं, ये चीज़, ये हमारा फोर्थ फैक्टर है, सरफेस कंटेमिनेशन. Presence of the contamination in the test cell reduces the breakdown voltage sometimes by as much as 50% of the clean electrode. ظاہری بات ہے جتنا ہمارا کنٹیمنیشن جو ہے وہ کم ہوگی تو بریک ڈاؤن وولٹیج اسی طرح سے ریڈیوسز ہوگا. اب نمبر 5 جو ہمارا فیکٹر ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے وہ ہے ایریا اینڈ کنفیگریشن آف دا الیکٹروڈ. اب ایریا اینڈ کنفیگریشن آف دا الیکٹروڈ کے اندر کیا ہے کہ جو ایریا ہے اور بریک ڈاؤن وولٹیج ہے، یاد کر لیں کہ اس کا جو ریلیشن ہوگا وہ انورسلی پروپورشنل ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اس کو کہ دیکھیں یہاں پر increasing the area of the electrode. یہاں سے دیکھیں increasing the area of the electrodes makes it more difficult to maintain a given breakdown voltage. Thus breakdown voltage decrease slightly with the increase in surface area. ٹھیک ہو گیا، انورسلی پروپورشنل ہو گیا. اس کے ساتھ اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے یہاں پر کہ آپ کا 20 جو ہے سینٹی میٹر اسکوائر ایریا ہے اگر الیکٹروڈز کا، تو بریک ڈاؤن وولٹیج جو ہوگی وہ اکراس دا 1 ملی میٹر گیپ وہ 40 کے وی ہوگی، اور جبکہ الیکٹروڈز سیم مٹیریل کا اگر ہو جو کہ اس کا ایریا جو ہے وہ 1000 سینٹی میٹر اسکوائر ہو تو وہ جو ہے وہ 25 کلو وولٹ پہ جو ہے بریک ڈاؤن اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل کو. یہ چیز ٹھیک ہو گیا یہاں تک. تو اب اس سے نیکسٹ دیکھتے ہیں جو ہمارا فیکٹر ہے جو کہ ٹمپریچر ہے. اور ٹمپریچر کے لیے بھی سیم ہے کہ ابو 500 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کے لیے جو آپ کا بریک ڈاؤن وولٹیج ہوگا وہ انورسلی پروپورشنل ہوگا ٹمپریچر کے، یعنی کہ جو ٹمپریچر ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوگا بریک ڈاؤن وولٹیج کے. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بات ہم جو کر رہے ہیں یہ ابو 500 ڈگری سینٹی گریڈ. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. The variation of the breakdown voltage with temperature is very small, and for the nickel and iron electrodes the strength remains unchanged for the temperature as high as 500 degrees centigrade. Cooling the electrodes to a liquid nitrogen temperature increases the breakdown voltage. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اب اس کے بعد ہے فریکوینسی آف دا اپلائڈ وولٹیج، کہ فریکوینسی بھی آپ کی افیکٹ کر سکتی ہے آپ کے جو ہے وہ بریک ڈاؤن وولٹیج پر. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو فریکوینسی کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کے جو الیکٹروڈز ہیں ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. فریکوینسی جو ہے وہ 2 ملی میٹر تک کے لیے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. مینز کہ 2 ملی میٹر تک کے گیپ کے لیے فریکوینسی ناٹ افیکٹڈ ہے، اور جو کہ بٹوین 50 ہرٹز ٹو 50 کلو ہرٹز تک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جو رینج ہے فریکوینسی. اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اٹ از نون دیٹ a given gap stands a higher impulse voltage than an alternating voltage and a higher alternating voltage than the direct voltage. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ however یہ والی بات دیکھیں however it has been shown that for a small gap 2 millimeter there is no dependence of the breakdown voltage. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ
2 mm تک کے لیے جو ہم اگر بات کریں تو فریکوینسی کی جو ڈپینڈنس ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اگر اس سے زیادہ کے لیے ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا فریکوینسی ڈیپینڈ کرے گا جب آپ اس کو چینج کریں گے اپلائیڈ وولٹیج کے لیے یا بریک ڈاؤن وولٹیج کے لیے. ٹھیک ہے. اب 8ویں نمبر پہ ہے ہمارا ویکیوم پریشر ہے، جو کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اسی کا، جو کہ ہمارا ڈیپینڈ کرے گا اس چیز کے لیے. یہاں سے دیکھیں یہ ویکیوم پریشر، یہ اس کو یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اسمال گیپ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک، اور پھر اسی طرح سے ہم ایک بات کریں گے لارج گیپ کے لیے، تو یہ ہمارا ویکیوم کا ہوگا. تو اسمال گیپ کے لیے کیا ہے، انکریزنگ دا ڈگری آف ویکیوم انکریزز دا بریک ڈاؤن voltage until below a certain pressure there is no change. یہاں تک تو وہ چینج نہیں ہوگی، لیکن the vacuum breakdown region is the region in which the breakdown voltage becomes independent of the nature of the pressure of the gap between the electrodes. ٹھیک ہو گیا، یہ ویکیوم کے لیے ہوگی اسمال گیپس کے لیے. اب جو لارجر گیپس ہیں جو کہ 200 ملی میٹر اسپیسنگ کے لیے ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اٹ از فاؤنڈ دیٹ بلو اے سرٹن پریشر دا بریک ڈاؤن وولٹیج اسٹارٹس ڈکریزنگ اگین سو دیٹ دا بریک ڈاؤن اسٹریس ایٹ دس اسٹیج could in fact be improved by actually worsening the vacuum. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ویکیوم کے لیے بھی، ویکیوم سے بھی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمارے بریک ڈاؤن وولٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. یہ اس کو یہاں پر اس کا ٹھیک ہو گیا. تو آج کے لیے ہمارا جو ٹاپک تھا اتنا ہی ہے. یہ 2 ہمارے آرٹیکل تھے جن کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہم لیکچر ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.